کیا چاہیے تیری سرخروئی کے لیے علی اکبر کا کلام اے اسلام تیری جوانی کے لیے علی اکبر سینے سے برچی کا کلام اے اسلام تیرے حسن و جمال کے لیے قاسم کا لاٹا پامال اے اسلام تیرے بازوؤں کے لیے عباس اپنے شان قلم کر دیں اے اسلام تجھے آزاد رکھنے کے لیے سید سجاد بن حارث سلمانی آپ کوفے کے باشندے مشہور شیعوں میں سے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے، حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں جہاد کیا اور روز عاشور امام کی نصرت کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اب کون جندب بن حجر کندی کوفے کے ممتاز کے ہمراہ مکے سے اپنے متعلقین کے ساتھ کربلا آئے اور امام کی نصرت میں روز عاشور حملہ اولا میں جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ حسین ان کی بھی میت خیمے میں لائے، آپ کو چچا حمزہ کے غلام تھے، یہ خود حضرت علی کے صحابی ہونے کا شرف رکھتے ہیں اور حضرت علی کے بعد امام حسن اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔ حسین ان کو بھی رخصت کر چکے، حسین ان کا بھی لاشا لا چکے، اب کون حسین سے اجازت لے رہا ہے؟ حبشہ بن قیس نہمی عالم دین، حدیثوں کے راوی، امام کی نصرت میں پہلے حملے میں شہید ہوتے ہیں۔ حسین کیسے کیسے باوفا اپنے ساتھ لائے، اس وقت حق کی جو سب سے بڑی اکثریت تھی وہ حسین کربلا میں اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ حسین ان کو بھی جنگ کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب حسین مولا کے خلافت کے زمانے میں کوفے میں پولیس کے بڑے افسر پہ تعینات تھے، کربلا کے میدان میں عمر سعد کی فوج کے ساتھ آئے اور صلح کی کوششیں ناکام ہونے کے بعد امام کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کا شرف حاصل تھا، جنگ خیبر میں شریک تھے، بہادر عالم دین محب اہل بیت مکے سے امام کے ساتھ کربلا اور روز عاشور حملہ اولا میں شہید ہوتے ہیں۔
حسین سے یہ باوفا بھی رخصت ہو گیا، اب حسین سے کون اجازت لے رہا ہے؟ سوار بن نبی عمیر نحمی، عالم دین، حدیثوں کے راہ پہلے حملے میں شہید ہوتے ہیں، اب حسین کس کو اجازت دے رہا ہے؟ عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری، رسول خدا کے صحابی، حدیث غدیر کے راوی اور حدیث دالانی، آپ نے رسول خدا کا زمانہ دیکھا، حضرت علی کے ساتھ جنگ جمل، صفین اور نہروان کی جنگوں میں شرائے اور حملے اولا میں شہید ہو کر حسین پر اپنی جان نثار کر دی۔ اب اس کے بعد کون؟ نعمان بن عمرو ازدی، کوفے کے رہنے والے ہیں، تو خیام حسینی میں خوشی کے ہنگام، زینب کہتی فضا یہ کیسے خوشی کے ہنگام ہے؟ فضا آتی بتاتی ہیں بیوی بچپن کے دوست حبیب آئے، یہ سننا تھا کہ صبح عاشور بھائی کے ساتھ یزیدی فوج چھوڑ کر امام کی خدمت میں آئے اور جنگ کرتے ہیں، جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد کون؟ حجر بن حر یزید یہ رہا، یہ جناب حر کے فرزند نہ رکھیے گا، حر کا اتنا خیال مگر یہی کربلا کا صحرا ہوگا، علی اکبر کا لاشا ہوگا، آپ کی ضعیفی ہوگی۔ لیجیے تباہ سمجھیے اور مقصد حسین کو سمجھیے، یہ وہ ہے کہ جن کا ہاتھ اگر تلوار کے قبضے پہ ہوتا تھا تو نگاہ آسمان کی طرف ہوتی تھی۔ یہ امام حسین کا ظہر کا اول وقت بتا رہے ہیں، یہ وہ تمام مسائلی حسین کیسے کیسے جانثار اپنے ساتھ لائے، آہنی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ اے آقا حسین آپ نماز پڑھیے۔ اب جو تیر آتا تھا کبھی سعید اپنے سینے پہ لیتے تھے، کبھی زہیر اپنے سینے میں شبیب شاکری سے وابستہ انتہائی بہادر حدیثوں کے راوی حضرت علی کے صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا، حسین سے یہ بھی اجازت لے کر جنگ کرتے ہیں اور جامع شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ اب کون؟ عابس ابن ابی شبیب شاکری انتہائی بہادر اور آقا حضرت علی کے اصحاب میں شمار ہوتا تھا۔ جنگ صفین میں مولا نے انہی کے لیے کہا تھا اگر عابس جیسے 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت اس طرح ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ حسین سے یہ بھی مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے۔ وہ حسین نے جون کے جملے کو ذہن میں محفوظ کیا، جنگ کی اجازت دی، شاندار جہاد کیا۔ آخری وقت امام حسین جون کے لاشے پہ پہنچے، اپنی لب مبارک جون کی پیشانی پہ رکھ دی، دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اے میرے پالنے والے تو اس کے حسب نسب کو اعلیٰ کر دے، اے میرے پالنے والے تو اس کے جسم کو معطر کر دے، اس کے چہرے کو نورانی کر دے۔ آسمان کی طرف جا رہا ہے، بس سید سجاد نے بغیر دیکھے کہا ارے وہ جون کا لاشا ہے، میرے بابا نے ان کے حق کے لیے دعا کی۔ آزاداروں یہ غلاموں کا مرتبہ ہے، اب حسین سے کون اجازت لے رہا ہے؟ اسلم غلام ترکی، ان کو امام حسین نے سید سجاد کو ہبہ کر دیا اور یہ جنگ کی اپنے آقا سے اجازت لی۔
آتے ہیں سید سجاد کی خدمت میں، آقا جنگ کی اجازت دیتی ہے، سید طرف سے ہو۔ یہ کربلا ہے کہ جہاں غلاموں کو شہنشاہوں کا مرتبہ دیا تھا۔ ایک غلام امام کی نیابت کر رہا ہے، یہ فلسفہ سمجھیے، یہ حقانی۔ آپ کے والد رسول خدا کے صحابی تھے، خود بڑے عابد، زاہد، عابد شمس ندار، تہجد گزار، اپنے زمانے کے بہادروں میں تھے۔ روز عاشور جنگ کرنے کے بعد درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ اب حسین کس کو اجازت؟ حارث حضرت علی کے غلام، اور آپ کی شہادت کے بعد امام حسن اور پھر امام حسین کی خدمت میں رہے۔ مدینے سے آپ کے ساتھ کربلا آئے اور روز عاشور اپنی جان نثار کر دی۔ اب کون حسین سے اجازت لے رہا ہے؟ حسین سے روز کے پالے۔ ہاں، رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اے اہل اللہ، رخصت اکبر ہے پدر سے، سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پسر سے، فرزند بچھوتا ہے شہ جن و بشر سے، کہ سچ ہے کوئی شے بیٹے سے بہتر ہوتی۔ حسین کس کو اجازت دے رہے؟ وہ واقعہ سنا ہے کہ یمن میں جب منتیں پوری کرنے کے لیے لوگ آتے تھے تو علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص آتا ہے، حسین سے کہتا ہے کہ آقا ہمیں علی اکبر کی زیارت کرنی ہے۔ حسین نے علی اکبر کو بلایا۔ اب جب اس نے علی اکبر کو دیکھا تو غش کھا کے گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا تو کہنے لگا آقا آپ میرے حق میں دعا کر دی۔ یاد کرتی کہ صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، صاحب میں خستتاً ہوں، فلک کی ستائی ہوں، بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائی ہوں، کہ تم جس سے سرخ روح ہوئے وہ کام کر دیا، ارے بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان کر دیا۔ مگر زوجہ مسلم لاشہ مسلم سے ایک سوال کرتی ہے، عزادارو تاب نہ جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے، وہ قصداً وہ صاحب اقبال کیا ہوئے، وہ دونوں میرے مضطرب الحال کیا ہوئے، کہ محنت ہوئی تھی جن بچوں کی بلائیں لیں گی، مگر تاریخ کے الفاظ یہ ہے کہ دونوں لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، اپنی پیشانی کربلا کی زمین پہ رکھی۔ اے میرے پالنے والے، تو اس کنیز کے ہدیوں کو قبول کرنا۔ اب زینب کی مامتا کرتی، یہ کہتے رخصت کیا، قاسم دیکھو جا تو رہے ہو مگر اب آنا نہیں۔ اب قاسم روتے جا رہے ہیں، آنسوؤں کے قطرے بازو کی تعبیر پہ پڑے۔ باپ کی وصیت یاد آئی، قاسم جب تک وقت پڑے تن میں لکھا تھا، قاسم کربلا میں ہم تو نہ ہوں گے، میری طرف سے حسین پہ اپنی جان نثار کرنا۔ بس اس تحریر کو قاسم امام حسین کی خدمت میں لائے۔ بھائی نے بھائی کی تحریر پہچانی، آنکھوں سے کو گھوڑے پہ بیٹھایا۔ ایک بار قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ قاسم پوچھتے چچا جان یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ حسین کہتے قاسم یہ عرب کا دستور ہے، جب کوئی یتیم جنگ کرنے جاتا ہے
تو اس کے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں۔ تم تو یتیم بھی ہو، حسین بھی ہو، شاید تمہاری یتیمی پہ کسی کو ترس آ جائے، شاید تمہاری مظلومی پہ کسی کو ترس آ جائے۔ 13 سال کا قاسم تن پہ ذرا بھی نہیں، صرف ایک کرتا پہنے ہوئے جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ فوجوں میں قیامت تک اسلام ابو طالب کے احسان سے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اب حسین سے کون اجازت لے رہا ہے؟ عبداللہ بن علی، آپ حضرت عباس کے سب بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، سب سے پہلے میدان اب عجیب سناٹا ہے، کوئی بھی حسین کا جانشین باقی نہیں۔ اب حسین کس کو جنگ کے لیے لا رہے ہیں؟ حسین کس کو شہادت کے لیے میدان میں لا رہے ہیں؟ عزاداروں، رونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ماں فضا میں اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی ہے۔ آگے کھولے مگر بات کو پہچان نہ سکے، کیونکہ حسین کے چہرے پہ خون کے اتنے نشان، لہو کے اتنے نشان پہ کہ سید سجاد امام حسین کو پہچان نہ سکے۔ ہاں عزادارو، اپنی اہمیت سمجھنا، حسین نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ وصیت کرنے کے بعد آخری وصیت یہ کی
ہریدوار